وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو اولاد ان کے ایصال ثواب کے لیے بہترین طریقہ کون سا اختیار کرے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ ایمان عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ ایمان عقیدے کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی ایمان عقیدے کے اوپر وہ بھی فوت ہوئے تھے تو آپ ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے جو جاننے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہ ان کے اعمال کے اندر یہ چیزیں اس انداز سے کہ آپ دعائیں کریں گے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، الا ثلاثہ، مگر تین۔ اس میں تین چیزیں یہ ہیں: صدقہ جاریہ ہے، یعنی اپنی زندگی میں اگر اس نے کوئی مسجد بنائی ہے، کوئی روڈ بنائی ہے، کوئی درخت لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کیا، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بتائیے اسی کو تو ملنا چاہیے جس نے وہ کیا ہے، کسی اور کو تو نہیں، اس کا اپنا عمل ہے۔ دوسری بات کہ علم نافع، نفع دینے والا علم، کوئی تقریر ریکارڈ کر کے وہ چلا گیا ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، شاگرد تیار کیے ہیں، تبلیغ کی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ نیک راستے کے اوپر چل پڑے ہیں، تو اس کا ثواب جتنا بھی ہوگا ان سب کا مجموعہ وہ اس بندے کو ملتا رہے گا جس نے اس کو شروع کیا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، دعائیں کرنا یہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ باقی یہ جو ایصال ثواب کے لیے یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ اتنے قرآن پڑھ کے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اور یہ کر دے اور وہ کر دے، اور مولویوں کو گٹھا کر کے ختم شریف کرانا، یہ خالص بدعت ہے۔ اور اگر یہ جس طرح کسی اپنے بزرگ کے لیے کرتے ہیں یا پیر صاحب کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور نبی ولی کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ شرک ہے، یہ بالکل نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل واضح ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کوشش کی، اس کا اپنا عمل ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کس کی کارکردگی بہتر ہے۔ تو ایک کا عمل دوسرے کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، گناہ بھی نہیں ڈالے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی گناہ انسان کرے اور کہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کے کھاتے میں ڈال دے، پیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دے، مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دے، یا فلاں کسی کے کھاتے میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک کام کرنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ یا اللہ اس کو فلاں کے کھاتے میں ڈال دے، یہ بہت بڑی جسارت بھی ہے۔ گویا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا ثواب نہیں چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ اس کے کھاتے میں ڈالنا جس کو میں کہوں گا۔ تو یہ سارا یہ غلط چیزیں ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ خالص بے دینی ہے۔ ہندوؤں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ برل یہ نہیں ہے۔ اسلام کا بالکل سادہ اور فطری انداز ہے، تو سادہ اور فطری انداز چھوڑ کے غلط انداز اختیار کرنا یہ بڑی جہالت ہے بھائی۔